انداز میں پیش کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، جو ڈیفنس پروڈکشن میں سینٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، سابق سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کی آمد کا۔ یہ بتائیں، کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، ہندوستان کی طرف سے پے در پے بزدلانہ بیانات ہی آئے، لفظی گولہ بارود پھینک رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، یہ جو ہزیمت اٹھانی پڑی نا انڈیا کو، ایک بہت بڑا ملک ہے انڈیا، آبادی کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ ٹاپ فیو میں ہے، اور ان کی ایک بہت امیج بنایا ہوا تھا شائننگ انڈیا، اور ان کی وہ دم کے اوپر لائٹ آن تھی اور اس طرح، اور اپنے آپ کو ایروگنس، رونت، فرعونیت اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، ڈیفالٹ کر گیا پاکستان کچھ بھی نہیں ہے، ہماری رن اوور ہوگا، کشمیر پہ چلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو جب جوتے پڑے اتنے بڑے ملک کو دنیا کے پورے نظارے کے سامنے، یعنی آج کل تو سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، ہمیں اتنا نہیں پتا تھا جو اتنا امریکہ اور ٹرمپ کو پتا تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں 6 جہاز، وہ کہتے ہیں 7، اور پھر ہم نے کریکشن کی کہ یس واقعی 7 جہاز، چونکہ ان کے سیٹلائٹ تو سب کچھ ہے۔ اب یہ جب اپنے زخموں کو وہ لکھ کرتے ہیں نا، اور پبلک کے آگے پھر جواب دینا ہے، انہوں نے ڈاکہ مارا، وہ بی جے پی نے حکومت ہاتھ میں لگائی ہوئی ہے، اور مودی کی جو کوالیفیکیشن تھی پرائم منسٹر بننے کی، وہ بھی گجرات کے مسلمانوں کا قتل تھا، اس کے منہ کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر چائے اچھی بناتے ہیں، سنا ہے۔ تو چائے سے زیادہ آنیسٹلی اس کا لیول کچھ نہیں ہے، یعنی چائے بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم بھی چائے بناتے ہیں، اسے فخر سمجھتے ہیں، لیکن یعنی اس چائے میں مسلمانوں کا خون شامل ہے، اور آپ کا ویژن ہونا چاہیے، آپ ایک سوچ دیانتدارانہ، پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی میں انوالو نہیں ہیں۔ آپ نے ایک انسیڈنٹ بتایا ہے، اس کی انٹرنیشنل انکوائری کریں، یونائٹڈ نیشن کے آبزرور انڈیا اینڈ پاکستان گروپ ادھر موجود ہے، سری نگر میں بھی ہے، پنڈی میں بھی ہے، ان کو لے جائیں اور بتائیں، اور انٹرنیشنل کمیشن ہمیں یہ بتائے، تو پلیز ڈونٹ ڈو وار مونگرنگ۔ حالانکہ کلبوشن ہمارے پاس ہے، اور آپ کے لوگ ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ صرف وار مونگرنگ کرتے، فزیکلی دے ہیڈ دی آڈیسٹی اینڈ گٹس ٹو کراس اوور ایئر اسپیس، اور ایرانین جو ان کا کزن ہے نتن یاہو مودی کا، اس کے ڈرونز لے کے تو پاکستان پہ حملہ بھی کر دیا۔ تو ڈو یو تھنک پاکستان ول کیپ کوائٹ؟ جیسے انہوں نے بالا کوٹ پہ کیا تھا تو منہ پہ پڑی تھی اس وقت، ان کا وہ مونچھوں والا پائلٹ پکڑ کے ہم نے اس کو لک آفٹر بھی کیا، ابھینندن کو۔ تو اس لیے آگے جب یہ جواب گیا تو اس سے پورا ریجن ہی نہیں، بین الاقوامی سطح کے اوپر لوگ حیران ہو گئے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال اور ڈاکٹرین جو پاکستان آرم فورسز کی ہے، اور اس کی لیڈرشپ، فیلڈ مارشل عاصم منیر، آپ کے ایئر چیف سندھو صاحب، آپ کے نیول چیف، اور آپ کے سولجرز، سیلرز اینڈ ایئر مین، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں، فیلڈ مارشل کے خلاف تو بڑے سخت بیانات مودی صاحب نے دیے ہیں، میں اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کروں گا ان کو ہٹا کے، تو سوشل میڈیا پہ بھی ایک سیگمنٹ ہے جو افواج پاکستان، لیڈرشپ، اس کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتا ہے۔ تو انڈیا نے انویسٹ یہاں ہی نہیں کیا بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی ہائرنگ کی ہوئی ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم؟ ڈیجیٹل ٹیررزم نا ایک بہت بڑا ٹول ہے، جس میں آپ فیک نیوز، فیک نیریٹو آپ کر کے تو قوموں کو گرانے کی اور ان کے مورال کو نیچے کرنے کی، وہاں ایک فالس قسم کی خبریں پھیلانے کی ایک اٹیمپٹ ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جب وہ پاکستان کو ان ٹوٹیلٹی دیکھتے ہیں نا، تو ہماری اسٹرینتھ تو ہماری پبلک اوپینین ہے، پبلک ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو طاقت کا سینٹر آف گریوٹی ہے وہ آرم فورسز میں ہے، اور پھر آرم فورسز میں اس کی لیڈرشپ کے اندر ہے۔ عاصم منیر نے ان کو ناکوں چنے چبائے، تو دیٹ از وائی وہ اندر سے اس کی وہ اوارڈ نکلتی ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کر دوں گا، میری ٹرن ہو گئی۔ دیٹ از دی ریزن، ادروائز، اور ان کو پتہ ہے کہ فوج کو کمزور کرو پاکستان میں۔ عاصم منیر صاحب کی تلاوت قرآن بھی ان کے میڈیا پہ ڈسکس ہوتی ہے، حافظ قرآن ہونا، مدرسے سے پڑھیں، جہادی ہیں، اب دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے ہیٹ فیل ہوئی ہے، کچھ زخم انہیں لگے ہیں۔ اس سے ضرورت ہے نا، آپ دیکھیں مدرسے سے پڑھنا ہمارے لیے گریٹ آنر ہے۔ ہم بچپن میں پہلی جماعت، دوسری، ہم سبق جا کے سیکھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ خوش بختی ہے کہ ایک حافظ قرآن حافظ قرآن بھی ہے، تو ان کے مطلب ہے، اور یہ ان کو تکلیف ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر گریس نہیں ہے، اور مجھے دکھ یہ ہے
کہ ان کی آرم فورسز کی لیڈرشپ. دیکھیں ہماری جو فوجی ٹریننگ ہوتی ہے نا اس میں اتنا گریس ہوتی ہے کہ آپ اینیمی کے ایکشنز کو بھی اپریشیٹ کئی دفعہ کرتے ہیں. ہمارا جب یہ کارگل میں لڑائی ہوئی اور ہمارا وہ کرنل کیپٹن شیر خان شہید ہوا تو وہاں سے ایک بریگیڈیئر سکھ نے اس کی سائٹیشن لکھی, وی سلوٹ دس سولجر. ہم بھی کرتے ہیں اپنے طور کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں فلاں جگہ اپریشیٹ کیا. ان کے جو مانک شاہ نے کسی نے پوچھا تھا فیلڈ مارشل سے کہ پاکستان فوج کو شکست ہو گئی تھی ایسٹ پاکستان, اس نے کہا تھا نو ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ دیم, دے آر پروفیشنل آرمی. ایسٹ پاکستان ہم سے 1000 کلومیٹر دور تھا, تینوں طرف سے آپ کا گھرا ہوا تھا. بے آف بنگال کو آپ نے روکا, اندر 25-26 ہزار سولجر تھے, باقی کانٹریکٹر, آپ کے بزنس کے لوگ, آپ کے دوسرے تیسرے اسکولوں میں ایجوکیشن,